پاکستان ویزا نہیں دیتا، افغانستان ویزا نہیں دیتا. اب ہم اسی تگودو میں رہے کہ بھی کوئی راستہ بنے. آج سے کوئی 1.5-2 سال پہلے ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ بھئی ایک راستہ ہے، ہو سکتا ہے. آپ یہاں سے ابوظہبی جائیں، وہاں سے افغانستان چلے جائیں، اور افغانستان میں جب آپ کے پاس ویزا ہوگا تو افغانستان کے کسی بھی حصے میں آپ گھوم پھر سکیں گے. آپ بارڈر تک پہنچ جائیں اور وہاں دیکھیں کیا حالات بنتے ہیں، وہاں سے آپ پاکستان جا سکتے ہیں. لیکن بہت زیادہ شیورٹی اس پر نہیں تھی. یہ یقین دہانی تھی کہ بھئی ایسا کچھ ہے، لیکن اس کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ایسا ہو ہی جائے گا. بہرحال پھر بھی ہم نے ایک رسک لیا، اور انہی دنوں میرے بیٹے کی نوکری لگ گئی وہاں پہ ابوظہبی میں 4000 درہم کی بس، اور اس کو جوائن کرنا تھا 10 ستمبر کو. 5 ستمبر کو ہم نے وہاں سے چلنے کا ارادہ کیا، اسی سال 5 ستمبر کو. وہاں سے ہم چلے، ابوظہبی پہنچے. ابوظہبی میں ہم نے رابطہ قائم کیا افغانستان ایمبیسی سے، اور وہاں سے ہمیں ویزا مل گیا. تو ہم نے نوکری تو چھوڑ دی اور افغانستان کا ویزا لے کر کے بذریعہ فلائٹ ہم کابل پہنچ گئے. ہمیں راستے ہی میں پتہ چل گیا کہ یہ جو تورخم کا بارڈر ہے، اس میں تو بڑی مار دھاڑ چل رہی ہے، یہاں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، آپ جا ہی نہیں سکتے. تو ہم ڈر گئے. ہم نے پھر مقامی لوگوں سے مشورہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ صاحب ایک راستہ ہے، اگر آپ یہاں سے چمن بارڈر والا راستہ اپنانا چاہیں تو آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں. تو پھر ہم وہاں سے قندھار آ گئے، اور پھر ہم چمن بارڈر ہوتے ہوئے کراچی پہنچ گئے. چمن پہ پہنچنے کے بعد ہم نے وہاں سے ایک ٹیکسی کی کوئٹہ کے لیے 10,000 روپے میں. ہم کوئٹہ پہنچے. کوئٹہ کے بس والوں نے جو کراچی آتے تھے انہوں نے ہمیں لینے سے انکار کر دیا. پھر ہم نے اسی ڈرائیور سے بات کی جو ہمیں چمن سے کوئٹہ لے کر آیا تھا. اس نے ہم سے 50,000 روپے کا مطالبہ کیا. ہم آپ کو ہم چوکی تک پہنچا دیں گے، کسی گاڑی میں بٹھا دیں گے، ایسی گاڑی میں بٹھا دیں گے کہ وہ آپ کو کراچی سٹی کے اندر لے جائے گا. ہمیں یقین آ گیا اس کی باتوں پر، ہمیں لگا یہ پہنچا سکتا ہے. تو ہم نے حامی بھر لی اور وہ ہمیں لے کر آ بھی گیا. اس نے اپنا وعدہ پورا کیا. جب ہم یہاں پہنچے ہم نے سوچا کہ بھئی ہم 30-35 گھنٹوں سے مسلسل سفر کے عالم میں ہیں، تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ پہلے نہا دھو لیں، اس کے بعد چلیں گے، بات کریں گے اتھارٹیز سے. تو ہم پہنچے ہوٹل میں. ہوٹل والوں نے منع کر دیا. وہ ہر ایک پوچھتا تھا بھئی آپ کے پاس NIC ہے کہ نہیں ہے. ہم کہتے نہیں ہے، تو پھر انہوں نے منع کر دیا. بالآخر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ بھی خود کو پیش کر دیا جائے اتھارٹیز کے سامنے ڈائریکٹ اسی حال میں. ہم سامان سمیت چلے گئے. ہم پیش ہو گئے اور ہم نے اپنی ساری کہانی سنائی ان کو. انہوں نے کہانی سنی. جمعے کا دن تھا تو اس کی وجہ سے بہت سارے افسر نہیں بھی تھے، لیکن پولیس تو پولیس ہوتی ہے نا. آپ تو ڈپارٹمنٹ سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ ایسا کریں، SSP آفس میں مجھ سے کہا گیا کہ آپ اتنی جگہ جا چکے ہیں، کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، تو آپ ایک کام کریں، آپ ایڈی پہ چلے جائیں یا سیلانی پہ چلے جائیں یا چھیپا پہ چلے جائیں. ایک پولیس والے نے. اور ہم یہاں پر آ گئے. یہاں ہم نے ان کو پوری کہانی سنائی. انہوں نے پہلے تو آناکانی کی، پھر انہوں نے اوپر بات کی، اور پھر یہی فیصلہ ہوا کہ آپ 1 ہفتے کے لیے ہمارے یہاں قیام کر سکتے ہیں. پھر آپ ٹرائی کر لیجیے اپنا کوئی مسئلہ حل. بہرحال 1 ہفتے کے اندر مسئلہ حل نہیں ہوا. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی آپ دیکھ لیں، ہم نے تو آپ کو 1 ہفتے سے زیادہ کا وقت دے دیا ہے. تب ہم پریس کلب چلے گئے، اور یوں ساری بات آ گئی عوام کے سامنے اور حکومت کے سامنے ایک ہی بار میں. یہ ہماری کہانی. کچھ لوگوں نے فیصل ایدھی صاحب سے رابطہ قائم کیا. فیصل ایدھی صاحب نے یہاں کے اسٹاف سے پوچھا، انچارج سے پوچھا کہ بھئی ایسے کچھ لوگ آئے ہیں. انہوں نے کہا ہیں. کہاں ہیں؟ تو وہ صاحب وہیں پہ ہیں، انٹرویو وغیرہ ان کا چل رہا ہے. تو ان سے رابطہ قائم کرو اور ان کو کہو کہ ان کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے یہاں قیام کریں گے، اور میں ان سے آ کر ملوں گا. رہتے ہوئے ہی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پر ہمارا استقبال کرنے کی تیاری ہے. وہاں سے یہاں ہم آئے. رات کو ہمارے لیے کھانے کا انتظام ہوا. رات کے 1 بجے تک میڈیا والے یہاں بیٹھے رہے، انٹرویو چلتا رہا. پھر بیچ میں یہاں کے انچارج صاحب نے کہا کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہیں رہیں گے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا. ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں اگر پولیس کوئی پابندی لگاتی ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ایسا انہوں نے مجھ سے کہا. تو کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نہ. ہم پر کوئی نگرانی کی جا رہی ہے، بظاہر تو بالکل بھی نہیں ہے. کوئی روک ٹوک نہیں ہے، سوائے ایک پابندی کے کہ آپ گیٹ کے باہر نہ جائیں
ایسا پولیس نے کہا ہے. اس کے علاوہ کسی طرح کی کوئی پابندی نہ پولیس کی طرف سے ہے نہ ایڈی کی طرف سے ہے. ہمیں ایک معزز مہمان کی طرح رکھا گیا ہے, بہت آرام سے رکھا گیا ہے. ہماری تکلیف کا, آرام کا, ہر چیز کا پورا خیال کرتے ہیں یہ لوگ. کوئی پرابلم نہیں. آپ ICU میں جائیے جہاں پر ہم دن میں آرام کرتے ہیں, رات کو آرام کرنے کے لیے اوپر ہمارے پاس بہت بڑا کمرہ ہے, ہمارا سامان اس میں بالکل محفوظ ہے, کوئی دقت نہیں. تو گاندھی نے, نہرو نے یہی کیا. ہمارے جو علماء تھے ہندوستانی دیوبند کے, وہ ان کے بالکل ان کی قدم بوسی کرتے رہتے, علماء کی دست بوسی کرتے رہتے, وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور وہ قائد اعظم کے خلاف کھڑے ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان جتنا بڑا بننا چاہیے تھا اتنا بڑا بنا نہیں, سائز چھوٹا ہو گیا. اور ہندوستانیوں نے ان کو یقین دلا دیا تھا کہ آپ کو ہم اچھی طرح رکھیں گے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی دستکاری کے اور صنعت کے جتنے کام مسلمان جانتے تھے, ہندو تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آج بھی ہیوی انڈسٹری ضرور ہے لیکن دستکاری کے سارے کام مسلمان ہی جانتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ چلے جائیں گے تو ہم تو بالکل پھنس جائیں گے. تو ان کو کسی صورت سے پٹا کر وہ روکنے میں کامیاب ہو گئے. اور یہ ہماری قیادت کی بہت بڑی غلطی تھی. آج ہمیں سننے کو ملتا ہے نا, وہاں ہر ہندوستانی مسلمان کو سننے کو ملتا ہے, تمہارا پاکستان میں جاؤ, جد و جہد ہوتی ہے زبان سے, ٹھیک ہے, اس کا دور چلا گیا. ایک جد و جہد ہوتی ہے پسینہ بہا کر. پسینہ بہانے سے مراد یہ ہے آپ دھرنا دیتے ہیں, پردرشن کرتے ہیں, جہاں مظاہرے کہتے ہیں, مظاہرے کرتے ہیں. اس کی کوئی گنجائش اب مسلمانوں کے لیے تو رہی نہیں. تیسری ہے خون بہا کر. تو جو لوگ منہ سے نہ بول سکتے ہوں اور پسینہ بھی نہ بہا سکتے ہوں, اگر آپ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ خون بہائیں گے, آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم پاکستان آئے. مجھ پر کوئی بڑا الزام تو بہرحال نہیں ہے, جو بھی ہے وہ پروپیگنڈا ہے. میری سیاسی جد و جہد کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, مجھے ڈیمونائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہی ہے نا. لیکن میرے بہت سارے قریبی ساتھیوں نے میرے اپنے فون بند کر دیے, مجھے بلاک کر دیا. سوچیں آپ خوف کتنا ہے, کتنا خوف ہے. ہر ایک آدمی ڈرتا ہے کہ کہیں پہ ED والے نہ بلا لیں, کہیں پر CBI والے نہ بلا لیں, یا کہیں کوئی ایسا موقع نہ ہو کہ ہمیں اسپیشل برانچ والے بلا لیں, NIA والے بلا لیں. ہر آدمی خوف میں مبتلا. دیکھیں ایسا ہوتا ہے جب آپ پر خوف کی زیادتی ہوتی ہے نا, جب خوف کی زیادتی ہوتی ہے, اس کو آپ کرکٹ سے سمجھ لیں کہ بڑے سے بڑا بلے باز جب خوف میں آ جاتا ہے نا تو اسے چوکا نہیں لگتا, اس سے 1-2 رن بھی نہیں بنتے, چھکا مارنا تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ خوف اتنا مسلط ہے کہ مسلمانوں کے سامنے آپشن بھی ہو نا تب بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے. مسلمان اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ اتنے زیادہ پریشان تو کبھی وہ اسرائیل میں بھی نہیں ہوں گے. اسرائیل کی تو عالمی خبریں بن جاتی ہے نا, ہندوستان کی تو بنتی ہی نہیں. جیو فائبر, ان میں میں نے جاب کی ہے وائی فائی ٹیکنیشین کی. 8 سال کا مجھے اس کا ایکسپیرینس ہے. ہنر تو ہے میرے ہاتھ میں. میں نے سیفٹی انسپیکٹر کی بھی جاب کی ہے اور وائی فائی ٹیکنیشین کی بھی جاب کی ہے میں نے, اور ماشاءاللہ میری سیلری بھی اچھی تھی. تو مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ مجھے ایسی کوئی مایوسی ہوگی. خاص طور سے انڈین مسلمانوں کو کہا جاتا ہے, کوئی بھی بات انہیں منوانی ہے تو وہ پاکستان کو کہیں گے تو مسلمان اپنے آپ دباؤ میں آ جائے گا. ظاہر سی بات ہے, اب کیا کریں اس میں, کہاں جائیں, کدھر جائیں. غلطی تو ہم نے کی ہے نا, 1947 کی غلطی تو ہم نے کی ہے, ہم ادھر نہیں آئے. ہم نے قائد اعظم کا ساتھ دیا, ہمارے بزرگوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا. پٹنہ, لکھنؤ, کانپور, اس علاقے میں, دلی, ان لوگوں نے جو قربانی دی کسی نے نہیں دی. لیکن ہم سے بس ایک غلطی ہو گئی, بھئی یہ غلطی ہوئی. سوچتے رہے کہ اب دیکھیں گے, اب دیکھیں گے, اب دیکھیں گے. 6 سال بعد جب زمینداری چلی گئی تو ہمیں ہوش آیا. ہم سمجھ رہے تھے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے, بن گیا ہے پاکستان, مارکاٹ رک گئی ہے, اب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن حالات نے کیا ٹھیک ہونا تھا, قیامت تک وہ نہیں بولیں گے. آپ سے کوئی کام لینا ہوگا, آپ کی ضرورت پڑے گی تو آپ کیا چیز ہے. وہ طالبان کی خوشامد کر رہے ہیں, آج طالبان کی ضرورت ہے. آپ کو افغانستان میں بے اثر کرنے کے لیے وہ طالبان کی خوشامد کر رہے ہیں. دیکھیے صاحب, میں افغانستان سے ہو کر آ رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ وہاں پاکستان کا کتنا اثر ہے اور طالبان کا کتنا اثر ہے, مجھے خوب معلوم ہے. مطلب میں تو اخباری رپورٹ نہیں دے رہا ہوں نا آپ کو, میں تو جو کچھ میں نے آنکھوں سے دیکھا وہ بتا رہا ہوں. پچھلے 75-76 برسوں میں مسلمانوں کی ایسی ذہنی تربیت کی ہے مولویوں کی مدد سے, پیڑ دانشوروں کی مدد سے, کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہماری پولیٹیکل پارٹی ہوگی تو ہمیں نقصان ہوگا. اس طرح وہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے آپشن پہ ہمیشہ غور کرتے رہتے ہیں, کبھی اس کو آزماتے ہیں, کبھی اس کو کبھی اس کو آزماتے ہیں. کوئی آدمی وہاں سے جاسوس بن کر آئے گا اور اس کا کوئی لنک نہیں ہے پاکستان کے اندر, ایک جاسوس ہے. میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری انگریزی فلمیں بھی دیکھی ہیں, میں نے تو ایسا جاسوس آج تک کبھی دیکھا نہ سنا. اب کوئی نیا پیدا ہو گیا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا کچھ بھی.
ایک قانون ہے مذہبی قانون، اس کا نام ہے منوسمرتی. منوسمرتی جسے منو نے تیار کیا تھا، اس کے نام سے ہے منوسمرتی، منو کا بنایا ہوا قانون. اس میں ہندو طبقے کو 4 حصوں میں بانٹا گیا ہے. سب سے اوپر برہمن، اس کے نیچے کھتری، اس کے نیچے ویشیہ، ویشیہ کے نیچے شودر. ان چاروں میں مسلمان کہیں کھپ نہیں سکتے. مسلمانوں کے لیے ایک جگہ بنائی جا رہی ہے، اس کا نام ہے ملیچ. مسلمان ملیچ بنا دیے جائیں گے، بس ٹھیک ہے، آپ غلام رہیں گے، آپ کو صرف کام کرنے کا حق حاصل ہوگا، اور وہ بھی خطرے والے اور گندے کام کرنے کا. ہم 2 بھائی تھے، سے بڑے تھے، وہ فوت ہو گئے تھے 5 سال کی عمر میں ہی، اور ایک میں ہوں. اصل میں والد صاحب کی والدہ سے طلاق ہو گئی تھی میری جب میں 1.5-2 سال کا تھا. تو والد صاحب نے دوسری شادی نہیں کی. والدہ کی دوسری جگہ شادی ہو گئی ہے، ان کے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ سے. ایک کی شادی ہو گئی ہے، ایک بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، بیٹا ابھی چھوٹا ہے. بس ان کی تو زندگی الگ ہے، پورا گھر الگ، سب کچھ الگ. اصل میں ہمارا ارادہ تھا وہ نیک تھا، اور یہ ایسی بات تھی کہ ہم یہ کسی کو شیئر بھی نہیں کر سکتے تھے. یہی سب حالات تھے. تو پھر میرے پاس اچانک کال آ گئی، میسج آیا کہ بھئی آپ کی جاب کا لیٹر آ رہا ہے، آپ اپنی تیاری کر لیں. میں ایک دم سے وہ ہو گیا، میں نے کہا یار ایک ساتھ 2 کام ہو گئے، ایک تو ہجرت والا اور پھر اوپر سے جاب والا. اب یہاں پہ ایک امتحان ہو گیا ہمارا کہ راستہ کون سا چنیں. اگر جاب والا چنتے ہیں تو پھر یہ راستہ ہجرت کا ہمارا رہ جاتا ہے. تو جاب والا اگر چنیں گے تو پھر یہ ایک لالچ ہو گیا نا. والد صاحب نے کہا کہ جس مشن پہ تھے اس مشن کو نہیں چھوڑنا ہے، جاب کے بہانے یہاں سے چلتے ہیں دبئی، وہاں پہ چل کے دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں. پاکستان ایمبیسی سے بھی ٹرائی کریں گے، افغانستان کے ایمبیسی سے بھی ٹرائی کریں گے. تو ہمارا پاکستان سے تو ہوا نہیں، افغانستان کے ایمبیسی سے افغانستان کا ویزا ہمارا ہو گیا. انڈیا کے پاسپورٹ پہ پاکستان کا ویزا مل سکتا ہے یا نہیں، انہوں نے انکار کر دیا. سن 2021 میں بھی ٹرائی کیا تھا، سن 2017 میں بھی والد صاحب اکیلے گئے تھے، تب انہوں نے باقاعدہ ریٹرن میں دیا تھا کہ بھئی ہم ایسے ایسے چاہتے ہیں. اس لیے کہ جب ہم افغانستان جب پہنچے تھے، ہم دبئی جب ہم گئے تو ہمارے پاس باقاعدہ پاسپورٹ تھا، ویزا تھا. افغانستان گئے تب ہمارے پاس افغانستان کا ویزا تھا، باقاعدہ پاسپورٹ تھا. لیکن جب ہم افغانستان جب ہم اسپن بلدک بارڈر پہ پہنچے تو ہمیں ایک تھوڑی امید نظر آئی کہ ہم پاکستان جا سکتے ہیں. تو جب ہم پاکستان کے لیے ہم نے بات کی لوگوں سے، تو کچھ 1-2 ایجنٹوں نے ہم سے ہاں کر لی. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو پہنچا دیں گے. ہم نے اپنے حالات ان کو بتائے، ہم نے ان کو اپنا پاسپورٹ دیا. تو انہوں نے پاسپورٹ کہا کہ پاسپورٹ آپ نے لے آ سکتے، پاسپورٹ ہمیں دینا ہوگا، پاسپورٹ ہم رکھیں گے، باقی ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، ادھر کے راستہ پار کرا دیں گے. انہوں نے اپنی پیمنٹ بتائی، وہ ہم نے ادا کی.